بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت نحم کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم سبق بھیڑیا کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ذرا بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاہور بورڈ کے اندر سوال نمبر 3 ہے، اس کے کل نمبر 10 ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے 2 مارکس ہو گئے، 3 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ہو گئے، 2 نمبر اس کے سیاق و سباق کے ہو گئے اور 3 نمبر اس کی تشریح کے ہو گئے۔ یوں کل نمبر آپ کے 10 ہیں۔ بار بار آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ اب کوئی بھی پیراگراف لیتے ہیں، جس طرح میں اس کی ابتدا کا پیراگراف لیتا ہوں کہ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں، تو آپ پورا پیراگراف لکھنے کی بجائے اس کے شروع کے پیراگراف کی ایک لائن کو لکھ دیں گے اور پھر اس کے آخر کو یہ مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا۔ یوں آپ یاد رکھیے کہ یہ اس کا حصہ ہے باقاعدہ طور کے اوپر۔ اس کے بعد یاد رکھیے عزیز طلبہ و طالبات، اس سے اوپر آپ حوالہ متن لکھیں گے۔ یہ حوالہ متن بھی لکھنا ضروری ہے۔ تفسیریہ کا نشان لگائیں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، یہ میں آپ کو بتا چکا، اس کے 2 نمبر ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے 3 معنی ہیں۔ یہاں سے ہم 3 الفاظ کو، جو اہم الفاظ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ بس ارد گرد، ارد گرد کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف۔ اگلا لفظ یہاں پر خط کشیدہ ہے بے شمار، بہت سارے۔ اور تیسرا لفظ یہاں پر ہے پناہ، یعنی سہارا۔ آپ یوں لکھیں گے، یاد رکھیے اس حصے کے 3 نمبر ہیں۔ اس کے بعد سیاق و سباق آتا ہے، اس کا 2 نمبر ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ بنیادی طور پر مصنف جو ہیں وہ انسان کی اس ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان حقیقت پسند نہیں ہوتا اور وہ اپنے ذہن کے اندر مختلف جو ہے وہ خیالی پلاؤ بناتا رہتا ہے اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ نہیں کرتا، اور اس سے بعض اوقات وہ ڈرا رہتا ہے اور زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا۔ وہ اس کو یوں ایک منظر کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص ہوں اور میں اپنے درخت پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیچے ایک بھیڑیا ہے جو میری طرف جو ہے وہ لپکتا جا رہا ہے۔ جس طرح میں اس سے ڈرتا جا رہا ہوں، اس کا قد کاٹ بڑھتا جا رہا ہے اور بعض اوقات تو وہ اس کے غرانے کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پاتا اور میں روز بروز جو ہے اس کی پریشانی کے ساتھ کمزور بھی ہوتا جا رہا ہوں۔ لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے اوپر میرے پاس ساری ہی کھانے اور پینے کی بنیادی ساری سہولیات موجود ہیں۔ میں ایک دن دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ والے درخت پر بھی ایک میرے ہی طرح کا شخص بیٹھا ہے اور اس کا بھیڑیا بھی اسے، لیکن یہ بھیڑیے ہمیں، ایک جو میرا بھیڑیا مجھے تنگ کرتا ہے، اس کا بھیڑیا اسے تنگ کرتا ہے، ہم دونوں کے بھیڑیے ایک دوسرے کے اوپر تنگ نہیں کرتے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن اس شخص کی، وہ درخت پر بیٹھا ہے اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے جا کر گرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ٹہنی سے اپنے اس بھیڑیے کو مارتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم بھی نیچے آ جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دوران وہ بھیڑیہ غصے کی طرف میری طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجھ پر پہنچ نہیں پاتا، اور میں بھی ایک دن اسی طرح، میں اس سے پہلے بڑی منصوبہ بندی کرتا ہوں، میں کسی طرح اس سے بھاگ جاؤں، میں اس سے ردوں، لیکن وہ ہر وقت چوکنا میرے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ایک دن میں ڈر کر اس سے نیچے اترتا ہوں یا گرتا ہوں اور میں چھوٹی سی ٹہنی پکڑ کر اس کو مارتا ہوں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ وہیں جیسے ہی میں اس کو ٹہنی مارتا ہوں، مار کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بے شمار ایسے درخت ہیں جن کے اوپر میری طرح کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھیڑیے ان کے اوپر غرا رہے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں اور میں چیختا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بنیادی طور کے اوپر مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہمارے مسائل ہم سے بڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دیتا ہے اور وہ جب اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے تو وہ بھیڑیا جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ انسان کا خوف ہے، بنیادی طور پر جو اس کو آنے والے مستقبل کا ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بنیادی طور پر اس کا سیاق و سباق ہے۔ اس کی تشریح کو سمجھنے میں بار بار پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اس پیراگراف کو سلیس اور اچھی اردو میں لکھیں گے، اس کے الفاظ کے بجائے اس کے معنی کو استعمال کریں گے اور یہاں پر کوئی نہ کوئی حوالہ جات لکھیں گے۔
عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس ویڈیو کے اندر اقتباس کی تشریح کو سمجھا، یہ سمجھا کہ یہ لاہور بورڈ میں یا مختلف بورڈز کے اندر سوال نمبر 3 آتا ہے، 2 پیراگراف آتے ہیں، اس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ آپ پورا پیراگراف لکھنے کی بجائے اسی طرح اس کی ہیڈنگ دیں گے، حوالہ متن، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق، تشریح، علامات کو دیکھتے جائیے۔ اور پھر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ تشریح کے اندر سبق سے باہر کی بات کو لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح اس کے اندر بہتر نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں یا پورے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔